أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى لا تحزن إن الله معنا. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند گوشے اس نیت کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی منور، روشن اور خوبصورت زندگی سے ہمیں اپنی زندگی کے تاریکیوں کو اور اندھیروں کو کم کرنے کا موقع ملے. آپ کی سنتوں اور آپ کی شب و روز سے واقفیت ہو. اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں اور ان ایام کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے بارے میں آج کے شعراء بھی لکھتے ہیں، سیرت نگار بھی لکھتے ہیں. احادیث کے ایک ایک صفحات پر انہی شب و روز کا ذکر ہے. بلکہ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں اس کے اصل مفہوم کے ساتھ تو پتہ چلے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی حوالہ بھی ہے اور جا بجا آپ کی اسی زندگی کو بیان بھی کرتا چلا جا رہا ہے. جس طرح آپ اس اندھیری غار کے موقع پر دیکھیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر آپ کے رفیق سفر ابوبکر صدیق ہیں، آپ انہیں جو الفاظ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. وہی الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ یقول لصاحبہ، ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو لا تحزن، ایسے مقام پر اور دکھ اور کٹھن مرحلوں پر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. امام بغوی رحمہ اللہ تفسیر کے ایک بہت بڑے امام ہیں. وہ ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے نقطے اور ایسے ایسی باتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی جو عام انسان کی ذہن میں بھی نہیں آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک سادہ سی بات ہے، اس میں اپنا ذکر بعد میں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر پہلے کر رہے ہیں. تھوڑی مشکل سی بات لگ رہی ہے آپ کو. لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ اللہ ہے. اس میں پہلے اپنا ذکر آ گیا، بعد میں اللہ کا ذکر آ گیا. یہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے بالکل کہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کا ذکر پہلے اور اپنی عبادت کو بعد میں ذکر کر رہا ہے کہ میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اسی لیے ہم افضل ہیں، مسلمان ہیں، تیرے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بھی کیا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اپنا ذکر بعد میں کیا. آپ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید ولد آدم ہیں، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں.
بڑی شان ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ذکر ادب اور احترام کے لحاظ سے پہلے کر کے کہا کہ دیکھو اللہ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ وہ ہمارے ساتھ۔ تو امام الانبیاء بھی ان مشکلوں کے مرحلوں میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کا ساتھ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہاں سے نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ کے علاوہ ایسے دکھ کے معاملات میں کسی اور کو نہ پکاریں، بلکہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب سفر پر جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔ ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات ہے اور سوموار کی رات ہے، پیر کا دن تھا۔ آپ کا جو گائیڈ تھا، راستہ دکھانے والا، عبداللہ بن اریقط لیسی اس کا نام تھا، وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر وہ اس پہاڑ کے قریب پہنچ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے اور ایک گائیڈ تھا جو ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ مسلسل ساری رات سفر کیا، پھر اگلا دن دوپہر تک سفر میں رہے، اور یہ سفر آپ سن کر یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹھنڈا اے سی والی گاڑی ہے، اے سی والا جہاز اور بڑے خوبصورت سفر، ایسے نہیں تھے، بلکہ تپتی دوپہر، 50 ڈگری سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہو، نیچے ریت ہو اور پتھر ہو، خشک پتھر، تو وہ گرمی اور زیادہ ہو جاتی۔ تو ان پتھروں پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو چلایا، اس لیے کہ بتایا انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اور امت کو بھی بتایا کہ تکلیفیں آئیں گی، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی خوشی، کبھی غم، پریشانیاں سب کے ساتھ آئیں گی۔ جب آئیں گی تو دیکھ لینا کہ اس اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حبیب نے بھی اسی مقام پر تکلیفیں گزاری۔ آپ میں سے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جب مکہ میں حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں تکلیف آتی ہے۔ کبھی لائن میں 2 گھنٹے کھڑے ہو گئے، ایسے ہی کھڑے ہیں 2 گھنٹے، تو وہاں غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہے، منٹوں میں نہیں ہو سکتا تھا یہ کام، ہو سکتا تھا سب کام منٹوں میں، لیکن تھوڑی سی جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں یاد آئے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا کرتے تھے تو پیدل آتے تھے، پاؤں زخمی ہوتے تھے اور پتھروں پر آتے تھے، سنگلاس چٹانوں پر چلتے تھے، اونٹنیوں کے سفر پر چلتے تھے، اور کھانے پینے کے لیے راستے میں تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل نہیں ہوتے تھے، بلکہ چلتے گئے ابوبکر صدیق نے دوپہر کے وقت ایک پہاڑ کی اوٹ میں آپ کو بٹھایا، اور دیکھیں ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے، کیوں لے کر گئے؟ وہ ادب و احترام بھی کرتے تھے، راستوں کے ماہر بھی تھے، عرب کے قبیلوں کے بھی ماہر تھے، اور خدمت کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 برس چھوٹے تھے، صرف 2 برس۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 51 برس تھی، لیکن ابوبکر صدیق کی داڑھی کے بعد سفید ہو چکے تھے، یعنی عمر میں لگتے بڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں چھوٹے لگتے تھے، تو وہ خدمت کر رہے ہیں ابوبکر صدیق۔ چرواہا ملا، چرواہے سے بکریاں لیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے صاف کیا بکریوں کو کہ مٹی، میل یا بال دودھ میں نہ گریں، دھو کر پھر انہوں نے دودھ دھویا اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ تو کوئی راستے میں گزرتے ہوئے بندہ بھی مل جاتا تھا، کوئی چرواہے گزر رہے ہیں، کوئی مسافر گزر رہے ہیں، اور 3-4 دن گزر چکے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، تو مکہ کے لوگوں نے اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے، اگر کوئی اس طرح کے 2 مسافر ہیں ان کو کوئی پکڑے گا۔ تو کوئی اگر پوچھتا ابوبکر صدیق سے، آگے اونٹ انہی کا تھا،
کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے جو یہاں ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ ہادی ہے، میرے عربی میں ہادی، ہادی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا۔ وہ بندہ یہ سمجھتا کہ یہ آپ کے ساتھ جو جا رہے ہیں راستہ دکھانے والے گائیڈ ہے، جنگل میں پہاڑوں پر راستہ دکھانے والے گائیڈ بھی ہوتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ بھی نہ بولوں اور کہہ دوں کہ یہ ہادی ہے، مطلب یہ ہادی عالم ہے، پوری دنیا کو، انسانیت کو راستہ دکھانے والے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ہدایت دینے والے ہیں، یہ دنیا کے راستے تو بتاتے ہیں، یہ ہمیں آخرت کی طرف چلنے کا راستہ بتاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے ملانے کا راستہ بتاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، اس قسم کی ہدایتیں دیتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم ہے، دنیا کو، انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے آئے، یہی آپ کا لقب ہے اور یہی آپ کا مقصد ہے۔ آپ ان کو دنیا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ دنیا میں یوں ترقی کرنی ہے، اس طرح کامیاب بننا ہے، ایسے اعلیٰ سے اعلیٰ، بلکہ آپ اصل مقصد یہ تھا کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، وہ بھولی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملانے کے لیے اور وہ آخرت کا راستہ بتانے کے لیے۔ کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور اس کھیل تماشے کے اندر روز بروز کھیل تماشے آتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا سفر آگے چل رہا ہے، قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کھیل کے لیے کروڑوں اربوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں ہماری حکومت، کھیل تماشے کے لیے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اگر ان کو کہیں کہ ہاسپٹل بنائیں، دوائی دے، علاج کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں، قرضے میں ہیں، لیکن اربوں روپے اگر ان کو کہیں کہ آپ کھیلنا ہے تو وہ کھیل کے لیے لگا دیں گے۔ اس لیے کہ اب کی دنیا کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس نوجوان کو اندھیرے میں رکھیں کہ اس کو پیدا کیوں ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب ہدایت قرآن کریم کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس انسان کو بتائیں کہ بھائی تم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اور وہ اصل زندگی کے بارے میں تم نے کیا کر رہے ہو۔ اور یہ دنیا کھیل تماشا، فلم، ڈرامہ، لڑائی جھگڑے، ہوس، دولت، بھاگ دوڑ، سب کچھ لگی ہوئی ہے۔ اس میں انسان بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، حالانکہ سب سے قریب چیز ہے یہ موت، لیکن بھول جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم، تو ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ میرے ہادی ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ گائیڈ ہیں، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ پوری عالم انسانیت کے ہادی ہیں۔ وہاں سے چلے تو ایک دن ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا، اور وہ خیمہ ایک بزرگ خاتون کا تھا جن کا نام تھا ام معبد۔ یہ نام یاد رکھنا ہے آپ، ام معبد، اس لیے کہ ان عظیم اور بزرگ خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی دیر کے لیے بات تھا۔ آپ پوری بات سنیں گے تو وہ سارا عمل آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن آج 1400 سالوں کے بعد بھی ان کا نام سیرت کی اور حدیث کی ہر کتاب میں ملتا ہے۔ وہ کیوں ملتا ہے، کس لیے ان کا اتنا عظیم تذکرہ ہو گیا اور ہر بندہ اسی کو یاد کرتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے اور آپ سنیں گے۔ ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا تو یہ 130 کلومیٹر مکہ سے دور کا علاقہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو پینے کو، تو انہوں نے معذرت کی۔ بزرگ تھی، غریب بھی تھی، خیمے کے اندر اکیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگی کہ ہماری جو بکریاں ہیں، کیونکہ جنگلوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والوں کا گزر بسر بکریوں پر ہوتا ہے، وہ چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ خیمے کے اندر ایک بکری کھڑی ہے، لیکن وہ کمزور ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور بوڑھی ہے، وہ چل نہیں پھر نہیں سکتی، اس لیے وہ یہیں کھڑی رہتی ہے، اور اس کے اندر دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت تو دو، ہم دعا کریں گے، اللہ رب العزت برکت فرمائیں گے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن لے کر بکری کا دودھ دوہا. تھوڑے دیر پہلے دوپہر میں یا اگلے دن آپ دیکھیں کون خدمت کر رہا تھا؟ ابوبکر صدیق. بکریوں کے دودھ نکال کر پلا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ امیر سفر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امیر سفر نہ رہے کہ بس میری خدمت کرتے رہے. اب وہ خادم بن گئے، اپنے ساتھیوں کو، غلام کو بٹھا دیا کہ تم تھکے ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نکال رہے ہیں. یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس بکری سے دودھ نہیں آتا تھا، بوڑھی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے جب ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں ہے کہ برتن، بڑا برتن پورا بھر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بزرگ خاتون کو دودھ پلایا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا. بعد میں آخر میں آپ نے خود دودھ پیا. یہ ہے سید القوم خادمون. سردار جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. ہمیشہ سردار اور امیر کو یہ نہیں کہ میری ہی خدمت کرے، وہ راستے میں خدمت بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے دودھ دوہا. جب اس کا بڑا سا برتن پوری طرح بھر گیا تو انہوں نے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن اس اماں کو ان کے حوالے کر دیا کہ یہ ہمارے طرف سے تحفہ لے. پھر آپ وہاں سے روانہ ہوں. یہ سارا یہ سفر ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ خاتون کا شوہر ابو معبد گھر آیا. آ کر پتہ نہیں کہ کون آیا کون گیا، لیکن کہا لگتا ہے یہاں کوئی آیا تھا کہ مجھے یہاں برکت کے آثار نمایاں ہو رہی. برتن میں اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہے دیتی ہے شوقی نقش پاکی ابھی ادھر سے گزرا ہے کوئی. معبد فرمانے لگی کہ ہاں یہاں ایک شخص آیا تھا جو اس طرح کے تھے. اب یہاں سے میں پوری آگے حدیث بیان کروں گا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ کھینچ دیا، اور کسی صحابی نے ایسے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نقشہ نہیں بیان کیا. اتنے خوبصورت الفاظ میں کہ وہ عربی جو ہے، اصل مزہ اس عربی میں آتا ہے، لیکن وہ عربی کلاسیکل عربی ہے، بہت ہی دقیق عربی. چند الفاظ کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے عرصے میں انہوں نے دیکھا. اب آپ یہاں سمجھیں گے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آتا ہے، بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی گفتگو کا، ان کی باتوں کا، اس کی پوری زندگی کا اتنے الفاظ میں جو نقشہ نہیں بیان کر سکتے. تو وہاں عرب کی ایک بزرگ خاتون بھی اتنی ذہین تھی. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس قبیلے میں، اس عرب کے لوگوں میں اسلام کو اور قرآن کو کیوں نازل کروایا. کیونکہ اتنے ذہین تھے کہ صرف سن لیتے تھے ایک مرتبہ، ساری زندگی ان کو یاد رہتا. اتنے ذہین تھے وہ. پورے اپنے خاندانوں کے نام، ان کے نسب نامے، ان کے دادا پردادا تک 40 پشتوں تک ہر کسی کو یاد ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے کون ہیں. ان کے نام، ہر چیز یاد رہتی تھی ان کو. اسی طرح وہ قرآن کو جب ایک مرتبہ سن لیتے تھے پھر قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے تو وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 سال کے تھے وہ، چھوٹے سی عمر کے تھے، قریش کے تھے، اور یہ ہاشمی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک سے ہیں. کہتے جب میں 9 سالوں کا تھا تو میں تو سن کے اور پڑھ کے بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ انسان تھے. تو کہا عرب کے جتنے بھی شعراء تھے سب کا شاعری مجھے یاد تھی، قرآن حفظ تھا، ساری حدیثیں یاد تھی. جو مکہ کا علماء کے علم تھا نا وہ تو سارا میں نے یاد کر لیا تھا. اب میں خالی بیٹھا تھا تو میری اماں نے کہا کہ تم مدینہ چلے جاؤ اور مدینہ کے بڑے محدث امام مالک کے پاس جایا کرو، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے سن لو حدیثیں اور ان کا علم حاصل کر لو. تو 9 برس کا بچہ وہ ہوتا ہے جو بمشکل ہمارا ویڈیو گیم چلاتا ہے اور بڑی مشکل سے 1-2 لفظ یاد کر سکتا ہے. ایسے لوگ تھے وہ عرب کے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، اور قریش کے اندر جو مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے وہ اتنے زیادہ ذہین تھے، خالی و ذہن تھے،
صدیوں سے انہوں نے ان کے دل و دماغ میں کوئی چیز نہیں تھی، جیسے ہی انہوں نے قرآن و حدیث سنا وہ چھپتا چلا گیا، چھپتا چلا گیا، چھپتا چلا گیا۔ آج اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بڑی چیز یاد کر لیں، اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، تو دنیا کی ساری فضولیات سے ان کو خالی کر دیں، موبائلوں سے، ٹی وی سے دور کر دیں، پھر ان کے دل و دماغ پر بہت ساری چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بات یہ تھی کہ ام معبد کے شوہر گھر میں آئے، پوچھا کون آیا تھا، تو ام معبد نے کہا کہ جو آئے تھے وہ اس طرح کے تھے۔ انہوں نے عربی میں بیان کیا، میں اردو میں بیان کروں گا کہ پاکیزہ چہرہ، کشادہ چہرے والے تھے، توند نکلی ہوئی نہیں تھی ان کی، بڑے زیبائش والے تھے، صاحب جمال تھے، آنکھیں سیاہ تھیں اور فراخ تھیں، موٹی موٹی تھیں، بال لمبے بھی تھے اور گھنے بھی تھے، آواز میں بھاری پن تھا، گردن ان کی بلند تھی، روشن چہرہ تھا، سرمگی آنکھیں تھی، ایسی آنکھیں تھی لگتا ہے کہ سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے سرما نہیں لگایا ہوا تھا، باریک اور پیوستہ ابرو تھے، آنکھوں کے اوپر جو آئی بروز ہوتے ہیں باریک تھے اور پیوستہ تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، سیاہ گھنگریالے بال تھے ان کے اور وہ کندھے تک آ رہے تھے، خاموش تھے، باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے، باوقار تھے، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں دل بستہ اور دل فریب نظر آتے تھے، قریب سے جائیں تو نہایت شیریں اور حسین و جمال نظر آتے تھے، بات کرتے تھے میٹھی، جب کلام ان کے منہ سے نکلتا تھا تو واضح ہوتا تھا، کلام میں کمی بیشی نہیں تھی، فضول بات نہیں سنی ان سے میں نے، تمام گفتگو ایسے تھی جس طرح موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے، درمیانہ قد تھا، نہ تو چھوٹے قد کے تھے اور نہ ہی بہت ہی زیادہ لمبے نظر آتے تھے، اللہ اکبر، دل بستہ، دل فریب اور دلکش ساتھی ایسے تھے کہ ساتھ ساتھ گرد و پیش میں کھڑے رہتے تھے، آپ جب کچھ فرماتے تو وہ چپ چاپ سنتے تھے، حکم دیتے تو لوگ بھاگ کر عمل کرتے تھے، خدمت کیے جاتے تھے، ان کے ساتھی ان کی خدمت کرتے تھے، اور وہ خادم بھی تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کی خدمت بھی کر رہے تھے، سخت کلام نہیں کرتے تھے، فضول گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اور تقریباً حدیث کی ہر کتابوں کے اندر انہی الفاظ سے ام معبد کی جو بات ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ام معبد نے جب پوری بات بتائی تو ابو معبد کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ یہ قریش کے وہ نبی ہیں، میرا ساتھ ہے کہ میں ملوں گا آپ سے تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے روانہ ہوئے تو چلتے چلتے پیچھے سے جب لوگ کوئی آئے تو ان میں ایک سراقہ بن مالک بھی تھے، انہوں نے قریش کے اعلان کردہ انعام کی لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا۔ باقی لوگ الگ الگ راستوں پر تھے لیکن ان کے راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آئے۔ جب یہ قریب پہنچے تو عرب کے رواج کے مطابق انہوں نے فال نکالی، فال نکالنا جس طرح آج کل کے دور میں ٹاسک کرنا ہے، یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو عرب کے جو اسلام سے پہلے جو حالات تھے تو وہ بڑے کام سے پہلے کچھ فال نکالا کرتے تھے کہ اپنے تیر، مثال کے طور پر ترکش میں جو تیر ہوتے ہیں، تیر کے اوپر لکھا ہے ایک پہ کہ یہ کام کرو اور ایک تیر پہ لکھا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور وہ دیگر تیروں کے ساتھ مکس ہیں، تو پیچھے سے جو تیر نکالا، فال نکالی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کام تم نہ کرو، مطلب انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے اور آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ لیکن وہ بڑے حیران ہوئے، مال کی لالچ میں اس نے دوبارہ فال نکالی، پھر ٹاسک کی، پھر وہ نظر آیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن انہوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، آپ سفر میں قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جب اس کا گھوڑا قریب آیا تو زمین کے اندر دھنس جاتا ہے،
گھٹنوں تک وہ زمین میں گر گیا. سراقہ نے ڈانٹا لیکن گھوڑا نہیں اٹھا. اس کے اوپر زبردست روب طاری ہو گیا اور یہ کام وہی 2 مرتبہ اس سے ہوا. پھر وہ نکلا, پھر اس نے کیا, پھر نکلا. آخر میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے امان دیجیے, یعنی مجھے معاف کر دیجیے, میں اب آپ پر حملہ نہیں کروں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, ان کے پاس پہنچے اور سراقہ نے کہا کہ جب مجھے آپ نے معاف کر دیا تو میں بتاتا ہوں کہ قریش نے آپ کے پیچھے یہ اعلان کیا ہے اور آپ کی گرفتاری کا انعام دیا ہے. پھر آپ نے, اس سراقہ نے کھانے پینے کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ بس تم ایک کام کر لینا, اگر ہم نے تمہیں معاف کیا ہے, تم پر احسان کیا ہے, اس کا بدلہ دینا ہے تو ایک کام کر لینا کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی اور بندہ پیچھے سے آتا نظر آئے تو اس کو اس راستے سے ہٹا دینا. سراقہ بن مالک نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت شان دے گا, کبھی بھی زندگی میں مجھے نقصان نہ ہو تو مجھے یہ آپ نے جو امن دی ہے, عرب کے رواج کے مطابق زبان دی ہے کہ ہاں ہم نے معاف کیا, یہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں. تو آپ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر غلام نے لکھ کر دے دیا کہ سراقہ کو معاف کر دیا. تو اس نے کہا کہ میں ادھر جتنے بھی لوگ آئیں گے میں ان کو واپس کرتا چلا جاؤں گا. یہاں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ امان دینا, معاف کر دینا, یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. انتقام لینا, غصہ نکالنا, یہ ہم نے نہیں سیکھنا. لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دور دراز کے لوگوں کے ساتھ, بہن بھائی رشتے داروں کے ساتھ ساری زندگی دل کے اندر بیر رکھ کے رکھتے ہیں کہ نہیں, معاف نہیں کرنا. انہوں نے جو ہمارے کو فلاں موقع پر جو نقصان پہنچایا تھا, معاف نہیں کرنا. غصہ, اور اس غصے کی آگ کے اندر ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی, تراکیں ہوتی, پھر روتے ہیں. بہن بھائی رشتے دار دور دور ہیں, سب لوگ ناراض ہیں. ماں باپ سے بھی لوگ ناراض ہیں, ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں. ان ساری بیماریوں کا علاج ایک نہیں ہے کہ معاف کر دیں اور معاف کرنے کے بعد کہیں کہ اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ سے معافی مانگنا اس وقت انسان کے منہ پر اچھا لگتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دے. معاف اسی وقت کیا جاتا ہے جب کسی نے ظلم اور قصور کیا ہو. یہ سمجھیں, زیادتی کی ہو تبھی تو معاف کرنا ہے نا. کبھی پیٹھ پیچھے غیبت کی تھی, برائی کی تھی, الزام لگایا تھا, تانا دیا تھا, تبھی تو معاف کرنا ہے. پیسے دبا لیے ہیں, کچھ بھی کر لیا ہے تو بندہ معاف کرنا سیکھے. بیوی کی باتیں ہیں, شوہر کی باتیں ہیں, دل میں ساری زندگی اگر حسد رکھیں, جلن رکھیں, انتقام کا جذبہ رکھیں تو ہم بیمار ہو جائیں گے, نفسیاتی مریض ہو جائیں گے. اور یہ معاشرہ بے حد حساب تک بیمار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی یہ حملہ کر رہا ہے. اب اللہ نے ساتھ دیا تھا نا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دب گیا, وگرنہ وہ تو بڑا بہادر اور تیر اور تلوار کے ساتھ آیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب اس کو گرفتار کرو, اس کو باندھو ہمارے گھوڑے کے پیچھے, ہماری اونٹنیوں کے پیچھے, تو اس کو گرفتار کر کے اب مدینہ لے کے جائیں. نہیں, آپ نے کہا معاف کر. معاف کرنے کے اندر عزت بڑھتی چلی جائے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور ابو تمیم اوس بن حجر کے پاس سے گزر ہوئے. وہاں پر آپ کے اونٹ تھک چکے تھے, تو لہذا اس آدمی نے, اوس نے اپنے اونٹ دے دیے جو مدینے تک آپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلے گئے. وہاں سے جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک علاقہ ہے قبا. پیر کے دن 8 ربیع الاول کو پیر کا دن ہے, تقریباً 8 دن لگ گئے, 7 دن لگ گئے سفر کے اندر. جس سفر میں ہم 7 گھنٹے نہیں برداشت کر سکتے تو 7 دن سفر میں رہے. سن 14 نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوتے ہیں. ادھر اہل مدینہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی
تو وہ صبح صبح مدینہ سے باہر ایک میدان تھا حرہ، وہاں جمع ہو جاتے تھے ہر روز ایک امید پر کہ آج آپ آئیں گے، آج آپ آئیں گے۔ دوپہر کے وقت جب سخت گرمی ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن لوگ واپس چلے گئے اور دوپہر کے وقت آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ تو ایک یہودی نے دیکھا کہ اونٹنیوں پر چند لوگ سوار آئے اور وہ سمجھا کہ یہ وہی ہیں جس کا سارے مدینہ کے لوگ انتظار کرتے۔ اس نے مدینہ میں اعلان کیا کہ عرب کے لوگوں کو بھاگو، تمہارا نصیب جس کا تم 7 دنوں سے انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ یہ لوگ بات سن کر مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور مدینہ سے باہر آ گئے، قباء کی طرف چلے گئے۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ انصار کے وہ لوگ آئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا تھا، تو وہ دیکھتے تھے 2 بندے ہیں، تو ابوبکر صدیق بوڑھے نظر آتے تھے، ان کے بال سفید تھے، تو وہ پہلے ان کو سلام کرتے تھے ابوبکر صدیق کو، تو ابوبکر صدیق سمجھ گئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا رومال تان دیا، یعنی دھوپ سے ان کو بچا دیا کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ادب جو کر رہا ہے اس عظیم ہستی کا تو نبی دراصل یہ ہے۔ تو پھر وہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لینے لگے۔ آپ کوفہ میں 4 دن رہے، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی اور جمعے کا دن تھا، 5واں دن، اللہ کے حکم سے دوبارہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے ننہیال بنو نجار، مدینہ میں جو قبیلہ تھا ایک بنو نجار، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہیال تھا، یعنی آپ کی ماں کی طرف سے جو خاندان تھا، انہیں آپ نے پیغام بھیجا تو وہ سارے مل کو آپ اپنی ساتھ لے کر مدینہ کی طرف آ گئے۔ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے بعد جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے وہیں پر ایک کھلے میدان میں جمعہ پڑھایا، 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد آپ مدینے کی بستی چھوٹی سی تھی اس میں داخل ہوئے، تو استقبال کے لیے لوگ امٹ پڑے، گلیوں میں اور کوچوں کے اندر حمد و ثنا کے ترانے بلند ہوئے، عورتیں اور بچیاں گا رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ آج 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے، ثنیہ پہاڑی سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، جب تک دنیا کے لوگ اللہ کو پکاریں گے ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ کا نبی ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اندر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ہم آپ کی ہر قسم کی اطاعت کریں گے۔ وہ دن اور تھے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، آج میرے رفیق سفر اور بھی ہیں۔ وہ طائف کی گلیوں میں پتھر بھی لوگ مارتے تھے، مدینہ مکہ کے اندر لوگ اوجڑی پھینک دیا کرتے تھے، اور یہاں لوگ لاکھوں کی تعداد، پورا مدینہ گھر سے باہر ہے اور آنکھیں اور پلکیں جھکائے ہوئے اور آپ کی شان بلند کر رہا ہے کہ طلع البدر علینا، یعنی جان دیتے ہوئے آپ کے یہ وقت زندگیوں کے اندر آتا ہے۔ اگر اسی دن کو یاد کرتے رہیں، ماضی کو، کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ جو پتھر مار رہے تھے وہ بہت کم تھے، اور آج جو پھول پھینک رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے۔ تمام دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے، ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ارب 2 ارب کے قریب ہیں۔ ان 2 اربوں میں نام نہاد اگر نکال کی دی جائیں تو 100 کروڑ سے زیادہ تو ہیں نا، کہ جو درود و سلام کے پھول نچھاور کرتی ہوگی، جو آپ کا نام سنتے ہوں گے اذانوں کے اندر، جو آپ کے اوپر نمازوں میں درود پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ شان ورفعنا لک ذکرک کا جو اللہ کا وعدہ تھا وہ اب یہاں سے پورا ہونے شروع ہوا۔ اب یہاں سے مدینہ کی ایک طویل زندگی، 10 برس کی ہے زندگی، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بڑی شاندار زندگی پھر مدینہ کی شروع ہوئی۔ یہاں پر آپ
جہاد بھی کرتے ہیں، یہاں تبلیغ بھی کرتے ہیں، یہاں ایک نیا ریاست بھی پیدا کرتے ہیں جس کو آج کل کے دور میں ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار قسم کے انواع و اقسام کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں نظر آئیں کہ آپ پھر بادشاہ کہتے تھے، آپ امیر کہتے تھے، آپ لیڈر کہتے تھے، آپ سپہ سالار کہتے تھے۔ وہاں مکہ کے اندر کچھ اور خوبیاں کہ آپ دعوت دیتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، آپ اکیلے ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، وہ چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ لیکن اب سے جو آگے ذکر ہے اس میں جہاد کا ذکر بھی آئے گا، اس میں شان و شوکت کا ذکر آئے گا، اس میں اللہ رب العزت آپ کے بڑے بڑے شاندار کارنامے بھی ہوتے چلے گا، بے شمار سنتیں جو رہتی دنیا تک جاری رہیں گی۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح پوری زندگی آپ کی سیرت سے پڑھتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اسی طرح ہم آپ کی حدیثوں کو پڑھیں، سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اس لڑی کے اندر تو کم از کم آ جائیں گے، اس لڑی میں آ جائیں گے، اس عظیم لوگوں کی نسل میں آ جائیں گے کہ جو آپ کا نام سنتے تھے، آپ کا درود و سلام پڑھتے تھے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا، نبی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ بھی بیان کیا اس پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا